اللہ 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 اللہ۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 22واں اور آخری رکوع۔ ان المتقین فی غلال وعیون، بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ فی غلال وعیون، جنتی درختوں کے سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، عیش و سکون میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے، جو پھل جو میوہ کھانے کا دل چاہے گا وہ عطا ہوگا، اس سے وہ لذت اٹھا رہے ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کو ان کے مرضی کے موافق نعمتیں ملیں گی۔ دنیا کی زندگی بڑی تلخ ہے، یہاں انسان کو جو میسر آتا ہے اسی پر راضی ہونا پڑتا ہے، لیکن جنت میں جنتی جو چاہیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ۔ ہنیئا، رچتا ہوا خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ ان نیک اعمال کا صلہ ہے جو تم نے کیے، یعنی تمہیں جو کھانے پینے کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں وہ لذیذ خالص ہیں، جس میں ذرا بھی تنغص کا شائبہ نہیں، جس سے نہ پیٹ بھاری ہوتے ہیں، نہ طبیعت خراب ہوتی ہے، نہ طبیعت میں اکتاہٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز چاہے جتنی بھی لذیذ ہو، شروع میں لذیذ لگتی ہے، لیکن جب چند لقمے کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایک ہی چیز مسلسل کھانے سے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جنت میں ہر لقمے پر لذت میں اضافہ ہوگا۔ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کا صلہ، ان عبادتوں کا جو تم دنیا میں بجا لائے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب تحدید کے طور پر کفار کو خطاب کیا جاتا ہے، اے دنیا میں تکذیب کرنے والوں، اے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں، کلوا وتمتعوا قلیلا، تم دنیا میں کچھ دن کھا لو اور برت لو، اپنی موت کے وقت تک استعمال کر لو۔ انکم مجرمون، ضرور تم مجرم ہو، کافر ہو، تم ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہو گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن شریف کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے اور بالکل ظاہر، بہت ظاہر معجزہ ہے۔ اس پر ایمان نہ لائے تو پھر ایمان لانے کی کوئی صورت نہیں۔
سورہ مرسلات کا درس مکمل ہوا، 29واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔